بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ جو بھی اس میں خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو شر ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لے اور ساری خیر ہم پہ نازل کرے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا یوم القیامہ میں۔ اللہ تعالیٰ جن کے درجے بلند کرے گا اور جن کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور ہمارے میں فیملیز کو بھی اللہ تعالیٰ اسی درجے میں رکھے اور سارے مومنوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کا جو پچھلا ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، اچھا کوئی بہن ہمیں بتائیں گی کہ پچھلا ہم نے کس ٹاپک پہ پڑھا تھا کلاس میں؟ اخلاص پہ، جی۔ اور اخلاص کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اچھی امید رکھنا، حسن ظن رکھنا، اللہ کے بارے میں اچھے خیال رکھنا اور اللہ کے وعدوں کو سچا یقینی طور پہ ماننا، یقین کے ساتھ کہ جو بھی وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے۔ اکثر ہم اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا اوبیڈینٹ یا اطاعت گزار نہیں پاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب ہم سے غلطی ہوتی ہے یا ہمارے پر اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈالتا ہے، اس وقت اگر یہ فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارا خیر چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اس وقت شیطان وسوسوں میں ڈال کے اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کفر تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے کچھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم جب انسان ہیں تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور چھوٹی گناہ بھی اور اکثر بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کیا کرے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل تو نہیں کرتے، بس ہر وقت ایک اچھی امید میں ہی رہتے ہیں کہ بس اللہ تو معاف کر ہی دے گا، تو وہ گناہوں سے بچنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ سے بچنے میں لاپرواہی نہیں کرتے مگر انسان ہیں، انسانی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں دونوں ہی کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ کا۔ اور یہ لیسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک میں جس نبی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنایا، جو بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہ ہے آدم علیہ السلام کا، جو ہمیں بتاتا ہے ڈفرنس ایک ایمان والے، ایک مومن میں، اور جو شیطان نے کیا تھا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو وہ فوراً اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے ہی ان کو اس توبہ کے الفاظ سکھائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا طریقہ ہے اللہ کے آگے جھکنے کا، توبہ کا، مغفرت کا، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ نے ان کے درجے بلند کیے، ان کو نبی بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جو ایک مقرر وقت تک اللہ کو ان کو دنیا میں رکھنا تھا اللہ نے ان کو بھیجا، اور وہ دنیا میں ہمیں بھی اللہ ایک مقرر وقت تک یہاں رکھے گا اور ہمیں بھیجا ہے۔ اور یہ
یہ مثال میں ہمیں جو دوسرا پہلو نظر آتا ہے وہ اس شخص کا ہے جس نے جو جن تھا، جس نے خطا کی لیکن اپنی خطا پہ ندامت نہیں کری، مگر اکڑ گیا اور تکبر کر گیا اور اس نے کبھی بھی اپنی توبہ نہیں کی، اور وہ تھا ابلیس، اور وہ تھا شیطان۔ وہ کمپلیٹ ایول، کمپلیٹ مکمل شر ہے، اور وہ شر کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کو اللہ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس وعدے پہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم سے خطا ہوگی تو ہمیں اللہ معاف کرے گا، اور یہی سکینہ ملتا ہے، اسی سے سکون آتا ہے، اسی سے خوش ہوتا ہے انسان۔ ہیپینس کیا ہے؟ ہم ہر وقت خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس غمگین زمانے میں اور غمگین زندگیوں میں۔ یہی سکینہ ہے کہ اللہ سے جڑ کے رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں، اور اللہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا تو ہمارے اندر ایک یقینی سکون کی کیفیت آتی ہے، اور یہ ہر غم کو ہمارے بھلا دیتی ہے۔ سب سے بڑا غم کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ آپ سوچیں ہمیں غم کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اپنے صحابہ کو کوئی حدیث بیان کرتے تھے، وہ کن چیزوں پہ روتے تھے؟ دنیا کے جانے پہ روتے تھے یا آخرت کی یاد سے روتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار روتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال پڑھی، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے ایک ایک عمل کا چھوٹا یا بڑا اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو وہ رو پڑے۔ حضرت عثمان رو پڑے قبرستان میں جا کے کہ قبر کے اندر کے حساب کا کیا ہوگا، اور یہ رونا اور یہ ان کے غم تھے۔ ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، اور اسی لیے ہمیں سکینہ نازل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں کو احساس کر کے اس کے سامنے ان کو پاک کس طرح کیا جائے، انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا یہاں تک کہ روح حلق میں آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ انسان کب تک، کس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ یعنی آخری سانس تک، جب تک کہ وہ فرشتے، موت کے فرشتے اس کو نظر نہیں آتے۔ انسان کے آگے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو کسی بھی انسان سے بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے زمانے کی وہ حدیث ہے کہ اس نے 100 قتل کیے، 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے اسے معاف کیا۔ تو انسان اپنے آپ کے کسی بھی گناہ کو نہ بڑا سمجھے، کیونکہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرنے والا ہے، ایک سے نہیں، چھوٹی ہی نہیں، بڑی سے بڑی غلطی بھی اللہ معاف کرے گا۔ اور جب یہ چیز یقینی نہیں ہوتی تو پھر مایوسی ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا میں تو بالکل اس لائق نہیں ہوں۔ اور بعض دفعہ آپ سنتے ہوں گے، ہم اپنی زبان سے یہ بات اکثر لوگوں کو کہتے سنتے ہیں، میں تو بہت خطا کار ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھنا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خطا کار تو ہم ہیں، بندہ خطا کار تو ہے، لیکن اگر اللہ معاف کر دے تو پھر انسان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچے کہ میری دعا نہیں قبول ہوگی، میں تو بہت خطا کار ہوں۔ دوسروں سے دعائیں منگوانا، دوسروں سے امید رکھنا کہ وہ اگر پڑھ دیں گے میرے لیے کچھ، وہ میرے لیے کچھ دعا کر دیں گے تو میرا بھلا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو خود ہی سے ہم نے حقیر بنا لیا۔ یعنی پھر ہمارے اندر اس بات پہ یقین نہیں ہے، اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میرے درجے بلند کیا، اور پتہ نہیں میرا کیا درجہ ہے اللہ کے آگے۔ نہ تو اس میں تکبر کرنا، اپنے گناہوں کو سوچنا، ضرور سوچنے، انسان ضرور سوچے اور بیٹھے اور ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہے کہ اللہ کہیں معاف نہ کرے گا تو کیا ہوگا، لیکن امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہے انسان، نہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ نے معاف کیا۔ اور دوسرا، جب قیامت کے نزدیک ویسٹ سے سن رائز ہو جائے گا، وہ وقت کوئی بھی جب دیکھ لیں گے انسان تو اس وقت ان کا ایمان ان کے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ توبہ کا وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ دن کو گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے
और रात को गुनाह करने वालों की तौबा कबूल करने के लिए अपना हाथ दिन को फैलाता है, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। सुबह और शाम दोनों वक्त अल्लाह के हाथ फैले हुए हैं कि इंसान तौबा करे, इंसान अल्लाह से अपनी गलतियों की मगफरत मांगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पे हम यकीन रखें कि हमें अल्लाह ताला हर वक्त माफ कर सकता है। किसी भी लम्हा हम अल्लाह से तौबा करेंगे तो माफ कर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरी एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि वो मौत के गरगरे पे ना हो। किसकी मिसाल है कुरान पाक में कि उसने तौबा की जब मौत का गरगरा उस पे था और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं करी? कौन बताएगा? कौन बहन हमें बताएंगी कि किसकी मिसाल अल्लाह ने दी? सुभान अल्लाह ने कहा, जज़ाक अल्लाह खैर। फिरौन पूरी जिंदगी उसने मूसा अलैहिस्सलाम से वादे किए कि अल्लाह से दुआ करो मेरी ये मुसीबत टल जाएगी, फिर मैं ये ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं ईमान ले आऊंगा। वो बार बार अपने वादे पे फिरता जाता, यहाँ तक कि जब उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत मौत की आ गई। सबसे बड़ी मुसीबत इंसान के ऊपर, सबसे बड़ा मुश्किल वक्त इंसान के ऊपर क्या है? मौत। कि उस वक्त जब फरिश्ते नजर आ जाएं तो समझ लीजिए तौबा का दरवाजा अब बंद हो गया, अब नहीं खुल सकता। अब हमने गैब देख लिया। ईमान बिल गैब ही तो मुसलमान है, मोमिन है। ईमान एक इंसान को मोमिन में शामिल करता है। अब जब गैब का दरवाजा खुल गया और गैब नजर आ गया, उस वक्त ईमान लाया तो क्या लाया इंसान? उस वक्त वो तौबा करने की कोशिश करी फिरौन ने, उस वक्त उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में मिट्टी भर दी कि वो भी ना कह सके वो। सुभान अल्लाह। इस हालत से हमें बचा ले अल्लाह सुभान व तआला। पहली चीज तो ये, सबसे बड़ा गुनाह जो इंसान करता है वो है शिर्क का, लेकिन शिर्क भी तौबा से माफ हो जाता है। इस्लाम लाने से इंसान के हर पिछला गुनाह माफ हो जाता है। और एक बाज दफा इस्लाम लाने के बाद भी बाज लोग शिर्क में मुब्तला रहते हैं। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे ईमान यकीन उनके अंदर होते हैं, गैर अल्लाह पे इतने यकीन होते हैं कि गैर अल्लाह से दुआएं मांगने लगते हैं, गैर अल्लाह से उम्मीद रखने लगते हैं। जो गुजर गए बुजुर्ग, जो मरे हुए इंसान है, उनसे मांगते हैं। अगर वो किसी भी वक्त अपनी जिंदगी में तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करेगा। इसलिए दावा फी सबीलिल्लाह किसी पे ना छोड़ें। हर एक के लिए कोशिश करें कि वो अल्लाह के दीन पे जमा रहे। हम एक दूसरे को थामे रहें, गिरने ना दें, पकड़े रहें, अपने भी गुनाहों की मगफरत मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अगले को भी हिदायत पे रख। और जब वो उसको आपके जरिए हिदायत मिले तो उसको भी तौबा का एक मौका मिलता है और अल्लाह ताला उसकी भी तौबा कबूल करता है। हर एक की तौबा कबूल करता है। कभी भी किसी से भी मायूस ना हो, खास तौर पे अपनी फैमिली से मायूस ना हो, अपने शौहर और अपने बच्चों से मायूस ना हो कि अब इनका क्या होगा। अल्लाह उनकी भी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह उनको किसी भी वक्त हिदायत पे ला सकता है, किसी भी वक्त। तो इस उम्मीद के साथ धीरे धीरे कतरा 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 करके उनको सिखाते रहें, उनको बताते रहें, धीरे आहिस्ता आहिस्ता। एक बारिश की तरह नहीं जो कीचड़ हो जाए। जब जमीन बहुत सूख जाती है ना, तो कतरा कतरा छोटी 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 जब बूंदे गिरती है, हल्के हल्के आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो एक डेजर्ट भी हरा भरा हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे जो सूखी हुई जमीन पे जम के हम बारिश कर दे तो कीचड़ बन जाता है। तो हिकमत के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी उम्मीद के साथ, अल्लाह से अच्छी उम्मीद के साथ अपने गुनाहों की मगफरत मांगते रहें और अपनी कामयाबी की मगफरत अल्लाह से दुआ करते रहें और दूसरे को सिखाते रहें। उनके लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह उनको भी माफ कर, उनसे भी जो खताएं हुई हैं वो भी माफ कर। जैसे अल्लाह मुझे माफ करने की हमें उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ करे, आपको माफ करे, वैसे अल्लाह दूसरों को भी माफ करने वाला है। फिर एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु इब्नी आदम खत्ताउन
وخیر الخطائین توابون۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یعنی انسان کے اندر کمزوریاں ہیں اور وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بعض دفعہ خطا کر جاتا ہے، بعض دفعہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ میجر سن سے اگر انسان بچ جاتا ہے تو شیطان اس کو مائنر سن کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ کبھی کبھی مائنر سنز اتنے زیادہ انسان کے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا اس چیز پہ افسوس کرنے کے بجائے بیٹھے رہیں کہ اب تو ہم چلے گئے، بس ختم ہماری زندگی، یا دوسرے کے یا بچوں کے، یہ سوچے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا۔ ہماری خوبی یہی ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کار ہے، تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرتے جائیں۔ بعض دفعہ لوگ ہم کو بہت دکھ دے دیتے ہیں، بہت غم دے دیتے ہیں، بہت تکلیف دے دیتے ہیں، یہ سوچیں وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس طرح ہم امید کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے گا، ہم یہ بھی امید رکھیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ہم ان کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جن بندوں کو جو زمین میں اگر ہم ان کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں جو عرش پہ ہے وہ ضرور معاف کرے گا۔ تو ایک توبہ کرنا، دوسرا بندوں کو بھی معاف کرتے جائیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم جتنا بندوں کو آسانی دیں گے اللہ ہمیں اس سے زیادہ آسانی دے گا۔ اور یہ چیزیں پریکٹس سے اپنے اور یہ چیزیں ان سے جو ہوتا ہے نا، دل تھمتے ہیں، دل میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ ایموشنز کنٹرول کرنا ایک پریکٹس ہے، ایک عادت ہے، دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک بار، دو بار، پھر خطا ہوگی، پھر ہم پھر سنبھلیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر ہم سے ایموشنز کو اسپیشلی اپنے اوپر تو ہم یہ بہت آسانی سے لاگو کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی خطاؤں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دوسروں کی خطا کو معاف کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے سکون کے لیے، اور یہ اس نیت سے کرنا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو دوسرے کو معاف کرے گا اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ تو قرآن پاک میں حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر اتنی بڑی مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ ان کی اپنی بیٹی پہ، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پہ جب اتنا بڑا الزام لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا کہ جس نے وہ الزام لگایا اس کو معاف کرو، اس کو معاف کر دو۔ تو ہم بھی اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ انہیں معاف کرے گا، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جو چھوٹی بڑی ہم سے غلطیاں کوئی کرے، ہمارے لیے کوئی غلط بات کہے، کسی کو ہم کی بات ہمیں بری لگے، تو درگزر کرتے جائیں۔ درگزر کرنے بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت چھوٹی، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو پلٹ کی کوئی ایسی بات کہہ دیں جو وزن میں اس کی بات سے زیادہ بھاری ہو، اور قیامت کے دن وہ تو اللہ کے آگے چھوٹ جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ تو اپنی باتوں میں بھی اگر ہم نے پلٹ کے کسی کو جواب دے دیا تو اس سے معافی مانگے اور اللہ سے پھر توبہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے انسان کا وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایک جگہ نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اب ہم ایک ہائی سٹیٹ آف ایمان میں آ گئے ہیں، اب وہ گھٹے گا نہیں، وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو گھٹا دیتی ہیں۔ ایمان عمل کا بھی نام ہے، عمل سے چیک کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ایک دفعہ حنظلہ رضی اللہ عنہ نکلے گھر سے اور ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے اور دونوں کی حالت یہ تھی کہ دونوں نے ایک یہ تھا کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم آخرت کا خیال آتا ہے اور ہم بہت اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب ہم دنیا میں اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو دونوں نے پھر یہ طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو اس حدیث کا بھی آگے کا حصہ یہ ہے کہ چنانچہ میں یعنی حنظلہ
اور अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और मैंने आपसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अब वो परेशान, हंज़ला मुनाफिक हो गया, यानी उनको ये चीज निफाक जैसी लगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी सोबत में होते हैं और जहन्नुम और जन्नत की याद दिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब हम आपसे दूर होते हैं और अपने घर में होते हैं, बीवियां, बच्चे और कारोबार, उनमें से ज्यादातर चीजें हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हालत ऐसी ही रहे जैसे मेरे हुजूर में है और तुम हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे तुम्हारे बिस्तरों और तुम्हारी सड़कों पर। लेकिन हंजला, वक्त को दुनिया के कामों के लिए और वक्त को नमाज के लिए वक्फ करना चाहिए। आपने ये 3 मर्तबा फरमाया। यानी अल्लाह ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि उसको दुनिया के काम भी करने हैं। दुनिया में रहने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए कारोबार करना है, घर चलाना है, घर में खाने का इंतजाम करना है, खाने के लिए माश का इंतजाम करना है, रुपए पैसे का इंतजाम करना है, खाने पकाने का इंतजाम करना है, और फिर बच्चों की तरबियत भी करनी है। और हम जाहिर है नापाक होते हैं, नजिस होते हैं, तो हमें पाकी की भी जरूरत होती है। हमारे घर गंदे होते हैं तो उसको सफाई की भी जरूरत होती है। ये एक सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमें दिया है, तो हमें उसको भी करना है। साथ में अल्लाह ने हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तहज्जुद पढ़ने के लिए कहा, रोजे रखने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया। ये सब चीजें दुनिया के साथ साथ हमें दीन के लिए आगे बढ़ाती हैं। इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। एक चीज जो हमें इससे पता चली कि सहाबा इकराम की फिक्रें क्या थी। उनको ये डर हुआ कि अब हमारा ईमान जो है नीचे चला जाता है तो हम बिल्कुल निफाक की तरफ चले गए। जैसे मुनाफिकीन है कि वो जाहिर कुछ और अंदर कुछ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताते हैं कि नहीं, दुनिया के काम भी जरूरी है। दुनिया के कामों में भी जो वक्त लगाता है इंसान, वो भी जरूरी है और उसमें भी खैर है और उसमें भी हमें सवाब मिलता है। और ये इससे एक ही जरूर पता चलता है कि दुनिया के काम जो है हमें आखिरत की याद को धुंधला कर देते हैं। तो क्या चीज हमें वापस आखिरत की याद को लाती है? हमारी नमाजें। 5 वक्त नमाज का एक बहुत अहम वजह यह है कि वापस हम अल्लाह की तरफ खींचते हैं। वापस हमें दुनिया के जब ऐन काम का वक्त है, जोहर असर, उस वक्त हम बिल्कुल मशगूल होते हैं, फौरन अजान आ जाती है, फौरन हम अल्लाह की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये बैलेंस हमें बनाना होता है। और जब हम अल्लाह की तरफ वापस आते हैं तो अपने आप के गुनाहों को फिर हम याद करें, सजदों में, नमाजों में। फिर हम अल्लाह से अपनी कमियों को, अल्लाह से माफी मांगे और अपने अमालों का हमेशा जायजा लेते रहे कि दुनिया में रह के भी हम इस्तिगफार तो पढ़ सकते हैं ना, दुरूद तो पढ़ सकते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ सकते हैं ना। क़यामत के रोज की हौलनाकियों से क्या चीज हमें बचाएगी? दुरूद, इस्तिगफार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया है। किसी सहाबी ने पूछा कि जब हौलनाकियां होंगी क़यामत की तो फिर किस चीज से उनको बचना चाहिए? तो उन्होंने दुरूद पढ़ने का कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बैलेंस सिखाया है दुनिया में। लेकिन ये बैलेंस ही बनाना इंसान को हर वक्त कोशिश करने से आता है, आदत से आता है। नमाज भी एक इबादत, भी एक आदत है। तो इस आदतों को हमें अपने बैलेंस में रखना है। जुमे का खुतबा भी इसी ही वजह से हर हफ्ते इंसान जाता है कि उसको अल्लाह की याद दोबारा आ जाए। तो भूलता और याद करना, भूलना और याद करना, ये एक बैलेंस है। तौबा की अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नासु तूबू इलल्लाहि फइन्नी अतूबू इलैहि फिल यौमी मिअता मिर्रा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह की तरफ तौबा में पलटो, बेशक मैं अल्लाह से दिन में 100 दफा तौबा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल, अल्लाह से माफी मांगने का, इस्तिगफार पढ़ने का, तौबा करने का, दिन में क्या दफा करते थे?
100 दफा करते थे, 100 टाइम्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम 100 दफा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार जरूर करें और अपने गुनाहों को कॉन्शियसली याद कर करके उनसे माफी, अल्लाह से माफी मांगे। ये एक गिनती पूरी नहीं करना है, ये एक बस 100 टाइम्स पढ़ा और फिर वापस गुनाहों में मशगूल हो गए, नहीं, गुनाहों को भी साथ साथ छोड़ते चलना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। आसमान तक पहुंच जाए, कितने भी इंसान से गुनाह हो जाए, कभी भी अल्लाह से मायूस ना हो, कभी भी ये ना सोचे कि कैसे माफी होगी। अल्लाह के यहाँ माफी हो जाती है, इंसान सच्ची तौबा करे तो। लेकिन गुनाहों का एतराफ करना जरूरी है। लइन्नल अबदा इज़ा तरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि, जब बंदा अपने गुनाहों का एतराफ करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। इससे क्या पता चलता है कि गुनाहों का जब इंसान एतराफ करे और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला अपने बंदे को जरूर माफ कर देता है। ये प्योरिफिकेशन, रूहानी प्योरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ने फरमाया, हम गिनती करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में 100 मरतबा पढ़ा, रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी तौबा कबूल कर, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहम फरमाने वाला है। तौबा की महफिलें नहीं जमानी है, इसका मतलब ये नहीं है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे और उन्होंने 100 मरतबा पढ़ा, लोगों ने उससे और सीखा, लेकिन ये नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइज करके आज हम 100 दफा फलानी तस्बीह पढ़ेंगे, आज हम 1 लाख दफा ये पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं करते थे सहाबा इकराम। ये करना बिदात है, ये मेरा और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है। मैं इसको दिन में किसी भी वक्त खामोशी से, चलते फिरते, अकेले में, या काम करते वक्त, या नमाज के बाद कोई ऐसा वक्त हम निकाल सकते हैं कि हम अल्लाह से ये दुआ पढ़ रहे हैं और 100 मरतबा इसको पढ़ें और अल्लाह ताला इस उम्मीद से पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास दौलत की 2 वादियां हों तो वो उनके साथ तीसरी की ख्वाहिश करेगा। खाक के सिवा उसे कोई चीज मुतमईन नहीं कर सकती थी और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है। तो इंसान जब दुनिया में बिजी होता है तो उसकी जो सेल्फ है, उसकी जो नफ्स है, उस पर हावी होती है, और वो जब किसी चीज के लिए मेहनत करता है, उसको वो हासिल होती है तो वो दूसरे की तलब करता है, फिर वो उसमें निकल जाता है, फिर वो तीसरे की तलब करता है, फिर वो उसमें मसरूफ हो जाता है, और ये कोशिश उसकी चलती रहती है यहाँ तक कि मौत आ जाए और यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी उसके मुंह में चली जाए। लेकिन अगर इंसान साथ साथ तौबा करता रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला उसको ये डिजीज और इस बीमारी से बचा लेता है जो उसको ग्रीड की तरफ ले जाए, कंजूसी की तरफ ले जाए, बुखल की तरफ ले जाए, तकब्बुर की तरफ ले जाए। तो तौबा जो है इंसान को बहुत से दिल की बीमारियों से बचा लेती है, क्योंकि इंसान अपने आप को छोटा समझता है, उसको लगता है मैंने गलती की है, मैं दूसरे को क्यों छोटा समझूं, मैं खुद ही पता नहीं किस सिचुएशन में हूँ। लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं तो एक इत्मीनान होता है कि अल्लाह ने हमें माफ किया। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नदमु तौबा, नदामत तौबा है। अपने गुनाह की नदामत, एहसास होना, उस पे गम करना, उससे तकलीफ उठा सोचना कि हमने गलत किया, इसको तौबा कहा जाता है। तो नदामत करने के लिए थोड़ा सा दिन में कुछ पहलू निकालें और सोचें कि क्या क्या ऐसी चीजें हम दिन भर में करते हैं कि जो अल्लाह के नजदीक अल्लाह को नापसंद है। हो सकता है वो गुनाह बड़े हो सकता है वो छोटे गुनाह हो, और हो सकता है हम गुनाह तो नहीं किया लेकिन हम सुन्नत कर सकते थे लेकिन सुन्नत अदा नहीं करी।
تو یہ بھی ایک طرح کی کمزوری ہوتی ہے، سنت میں نہ چلنا ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کے بھی ہم بہت سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیوں نہیں پیا؟ سوچے نہ بیٹھ کے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم سنت بھول گئے، کیا وجہ تھی گھر سے نکلنے کی دعا بھول گئے۔ بعض دفعہ کچھ خیر انسان سے رک جاتی ہے کیونکہ اس کے گناہ اس کو روک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کوئی خیر آنے سے ہمارے اوپر نہ رکے۔ اور خیر کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی خیر جو انسان کو ملتی ہے وہ توفیق اچھے کام کرنے کی، نیکیوں کی توفیق، ندامت کی توفیق، توبہ کرنے کی توفیق، نماز میں کھڑے ہو کے دعا مانگنے کی توفیق، نماز سے اوپر سے جلدی سے اٹھ کے نہیں چلے جانا نماز ختم کرنے کے بعد، اللہ سے دعا مانگنا، نماز کے بعد کی دعاؤں کو پڑھنا۔ ان میں بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو مغفرت کی دعائیں، صبح شام کی دعاؤں کو پڑھنا، یہ بھی مغفرت کی اس میں دعائیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھ پاتے، یا ہمیشہ نہیں پڑھ پاتے، یا رک رک کے پڑھ پاتے؟ اگر کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی استقامت دے ان کاموں میں، آمین یا رب۔ صلاۃ التوبہ، کوئی گناہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اور اس میں اللہ سے توبہ استغفار کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا میں نے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح پاک ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے مگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کون اللہ کے سوا گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ تو سبحان اللہ، یہ توبہ کے اصول ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں ندامت، ایکسیپٹ کرنا کہ ہم نے گناہ کیا، پھر اللہ سے گناہ کی مغفرت مانگنا، اور ان کاموں کو پھر چھوڑ دینا، اس کا عہد کرنا کہ وہ کام اب یا اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ اور یہ اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر اتنا ہی شدید توبہ کرنا، اور پھر اتنا ہی، اکثر ایسا ہوتا ہے انسان سے دوبارہ پھر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگر انسان غلطی سے اپنے بچے اور معافی مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز سے ہم بچتے ہیں، دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں، دوسرے سے بچتے ہیں، تیسرا گناہ ہو جاتا ہے۔ بات گناہ کمزوری کی نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے توبہ کی، اور اگر ہم بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا، اب جو دی جائے کرے۔ یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ انسان اگر کمزوریوں کی وجہ سے ایک سے بچ کے دوسرے سے کبھی غلطیاں ہوتی چلی جائے اور بار بار وہ اللہ سے توبہ مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ہم نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایک بدعت کی طرح بنا لیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 2 سجدے توبہ کے کر لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 رکعت توبہ پڑھنا لازم مان لیتے ہیں، اس کو ایک عادت بنا کے ہر نماز کے بعد ایسا روٹین فرض کی طرح یا سنت کی طرح پڑھنا، یہ نہیں۔ اس کو ایسا نہ بنائے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے تو ہر روز کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ شکر کا سجدہ ہر نماز کے بعد ایک شکر کا سجدہ ضرور کر لیتے ہیں، اور وہ عادت بنا لیتے ہیں، اس کو روٹین پہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ پھر بدعت میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ تو ایمان لانا، اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ نے معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کرے گا۔ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، سیدھے راستے پہ پھر جمے رہیں۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ہدایت پہ جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ بخش دے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہی خوشخبری ہے، یہی ہیپینس ہے، یہی سکینہ ہے،
اتنی بڑی خوشخبریاں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہم دنیا کے اندیشوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہائے آج کل یہ نہ ہو جائے، پرسوں یہ نہ ہو جائے، کل کہیں یہ خبر نہ آ جائے. ان چھوٹے چھوٹے اندیشوں کو اپنے دل سے نکال دے. یہ شیطانی وسوس ہیں. یہ وسوس ہمیں بڑے جو وعدے ہیں، جو بڑی خوشخبریاں ہیں، اس کو سوچنے اور سمجھنے اور پڑھنے سے دور رکھتے ہیں ہمیں. اللہ نے اتنے اچھے وعدے کیے، ان کو سوچ سوچ کے خوش ہونا زندگی کو سکون بنا دیتا ہے. زندگی تو آئے گی اور جائے گی، اور موت کتنی جلدی آ جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، سوچے گا کہ شاید میں اس دنیا میں دن کا کچھ حصہ رکا تھا، کچھ حصہ دن کا، صبح سے شام بس. یہ اس کو احساس کب ہوگا؟ قیامت کے دن جا کے. ابھی تو زندگی بہت لمبی لگتی ہے کہ اللہ ایسی زندگی پہاڑ جیسی، لیکن یہ پہاڑ جیسی زندگی بھی اللہ آسان کرتا ہے. کس کے لیے؟ ثم اہتدی، جو عمل کرے، جو توبہ کرے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اور پھر اس کو ہدایت پہ جمع رہے. اور یہ توفیق کہاں سے آتی ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، کہ وہ ہدایت پہ جمے رہتے ہیں، اللہ ان کو بخش دیتا ہے. سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. تو کن کو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ دے رہا ہے یہاں پہ؟ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ نہیں. جس نے گناہ کیے لیکن اس نے توبہ کی، زندگی کے آخری لمحے پہ اس نے توبہ کر لی، تو وہ اس کی پوری زندگی معاف ہو جائے گی. اللہ کی خوبصورت وعدہ اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہی نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. معاف کرنے کے بعد ہدایت پہ جما دے گا اور پھر ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ہم کتنے ہزاروں ڈالرز اس دنیا میں خرچ ہوتے ہیں ویکیشنز پہ جانے کے لیے. کہاں جاتا ہے انسان ویکیشن پہ؟ جنات، نہریں، باغات، پیڑ، ان کو دیکھنے ٹیمپرری مسافر کی طرح جاتا ہے اور پھر چلا آتا ہے. اور یہاں تو اللہ پرماننٹ اس کا وعدہ دے رہا ہے، بیسٹ ویکیشن کا وعدہ دے رہا ہے. اس کی تیاری کب سے کرنی ہے یہ سوچے نا. جو ویکیشن پہ ہزاروں کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہی رہتا ہے ہم تو کبھی ویکیشن پہ جا ہی نہیں سکے. اور جو جاتا ہے وہ آ کے پھر سوچتا ہے کاش میں واپس چلا جاتا ہے. حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. قیامت کے بعد جو ملے گا اس میں کیا حسرت، نہ کوئی غم. اس کی تیاری کرنی، اس ویکیشن کے لیے جو جمع کرنا ہے جو مال، وہ نیک عمل ہے. اور نیک عمل میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی توبہ سے. کیونکہ گناہ، توبہ جو ہے گناہ کو مٹاتی رہتی ہے، دھوتی رہتی ہے، انسان کی نفس کو پاک کرتی رہتی ہے. بلیک سے وائٹ ہوتا جاتا ہے دل انسان کا. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو ہم توفیق ہو جس کو توبہ کی. یا رب، یا رب، یا رب. اور اب کتنی سورہ زمر میں اللہ نے کیسا وعدہ کیا. اب یہ آیت کو پڑھنے کے بعد دل ہل جائے انسان کا. اللہ ہمیں ایسے دل دے، ایسے دل دے جو نرم ہوں، جن پہ قرآن کا اثر ہو، دل کی سختی سے بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے. کیا ہمیں پتا چلا اس آیت سے؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کے ایک وعدہ کر رہے ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جو جس نے اب حد سے گزر گیا ہو، جو برائیوں میں حد سے نکل گیا ہو، وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے.
بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشش دینے والا ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ موت کے غرغرے سے پہلے، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے انسان جاگ جائے، اور جو جاگ گیا، اور کنٹینیوس توبہ، توابین جو ہوتے ہیں نا وہ مستقل توبہ کرتے رہتے ہیں، ایک بار ہو گئی نہیں کافی نہیں، اگلی پچھلے کے لیے ہمیں آگے اور پچھلے سب کے لیے بار بار توبہ کرنی ہی پڑے گی۔ یہ آخری سلائیڈ ہے ہماری انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ توابین وہ ہوتے ہیں جو بار بار غلطی کریں اور بار بار اپنی توبہ کریں۔ متطہرین وہ ہوتے ہیں جو بار بار نجس ہوتے ہیں، نجاسہ ہم میں کبھی وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی غسل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بار بار اس کو اپنے پاک کرنا۔ تو یہاں دونوں پاکی کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ روحانی پاکی کس سے ہوتی ہے؟ توبہ سے۔ جسمانی پاکی کس سے ہوتی ہے؟ وضو سے، غسل سے۔ تو یہ دونوں کا جو خیال رکھے گا اللہ سے محبت کرے گا، جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ سے دوزخ کو دور رکھے گا، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب تر محبوب بندوں میں شامل کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہاں پہ سیشن ختم ہو رہا ہے، ہم اگلے سیشن میں نیکسٹ ویک پھر ملاقات کریں گے، پھر قلب سلیم کی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب جو بھی ہم سیکھیں اس پہ عمل کی توفیق دے، ہماری مغفرت فرمائے۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رکھے دنیا جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے تھے باوجود اس کے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی اللہ توفیق دے، اور اس میں ہم ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں کو معاف کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی بہنوں کا کبھی کوئی سوال ہو، کچھ ہو، تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، پرائیویٹلی بھی، گروپ میں اگر پوچھنا ہو تو کر لیں، اینی ٹائم اینی تھنگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو جوڑ کے اور ایک دوسرے کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق دے کہ ہم دین میں جمع رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔